السلام علیکم ناظرین، کے بی نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ وزیر ٹرانسپورٹ پی اجے کمار نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ سرکاری اسکولز میں تمام طرح کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ انہوں نے کھمم کے روتری نگر کے سرکاری اسکول میں ہمارا گاؤں ہمارا اسکول پروگرام کا آغاز کیا۔ اس موقع پر خطاب میں انہوں نے کہا کہ سرکاری اسکولز میں خانگی اسکولز کی طرح سہولیات فراہم کرنے اقدامات اندرون 2 ماہ مکمل کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری اسکولز میں بہترین بینچز، ڈائننگ ہالز، ڈیجیٹل کلاس رومز، کمپیوٹرز، پروجیکٹر، کتب خانے، کتابیں بھی فراہم کی جائیں گی۔ جہاں کہیں کمپاؤنڈ والز کی ضرورت ہوگی وہ بھی بنائی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ غریب بچوں کی بہتر تعلیم کے لیے ریاستی حکومت اسکولز کی نئی صورت گری کرے گی۔ جاریہ سال ڈپلومہ اور بی ایس سی میتھس کے طلبہ کے لیے انجینئرنگ سال دوم اور فارمیسی انڈر گریجویٹ داخلوں کے لیے 3 نئے کورسز بھی دستیاب رہیں گے۔ تلنگانہ اسٹیٹ انجینئرنگ کامن انٹرنس ٹیسٹ TSE سیٹ 2021 میں جاریہ سال آٹومیشن و روبوٹکس، کمپیوٹر سائنس و ڈیزائن اور فارماسیوٹیکل انجینئرنگ کورسز متعارف کروائے گئے۔ ڈپلومہ ان میکینیکل انجینئرنگ، الیکٹرانکس و کمیونیکیشن انجینئرنگ اور الیکٹرانکس انسٹرومنٹیشن انجینئرنگ ڈپلومہ کے طلبہ آٹومیشن و روبوٹکس کورس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح ڈپلومہ ان کمپیوٹر انجینئرنگ، الیکٹرانکس و کمپیوٹرز انجینئرنگ، انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپلومہ اور اسپیشل ڈپلومہ ان الیکٹرانکس کمپیوٹر انجینئرنگ کے ذریعے ہی کمپیوٹر سائنس اینڈ ڈیزائن کورس BTech میں داخلہ لیا جا سکتا ہے۔ فارماسیوٹیکل انجینئرنگ کے لیے امیدواروں کو فارمیسی میں ڈپلومہ ہولڈر ہونا ضروری ہے۔ جو طلبہ ان نئے کورسز میں رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں انہیں انٹرنس ٹیسٹ کے متعلقہ امتحان میں کوالیفائی ہونا پڑے گا۔ فارمیسی کورس میں BSc میتھ کے امیدوار BE BTech کورسز میں اپنے انٹیگریٹڈ رینک کی بنیاد پر داخلہ پا سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے وارننگ دی کہ تلنگانہ میں آئندہ چند دنوں کے دوران شدید گرمی کی لہر برقرار رہے گی۔ تلنگانہ کے علاوہ رائلسیما کے بعض مقامات اور ساحلی آندھرا پردیش میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے۔ تلنگانہ کے اضلاع کریم نگر، کھمم اور نظام آباد میں دن کا درجہ حرارت زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا۔ نظام آباد میں گزشتہ ایک ہفتے سے درجہ حرارت 41 ڈگری سے تجاوز کر گیا اور 11 بجے دن سڑکیں سنسان نظر آ رہی۔ ضلع میں جاریہ سال مارچ کے آخری ہفتے سے دھوپ کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مختلف مقامات پر گزشتہ روز درجہ حرارت 39.9 ڈگری درج کیا گیا۔ گرمی سے ضعیف افراد اور بچے شدید متاثر ہیں۔ ڈاکٹرز نے مشورہ دیا ہے کہ 11 بجے تا شام 4 بجے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ آندھرا پردیش کے رائلسیما کے کئی مقامات پر بھی شدید گرمی برقرار ہے، جہاں پر اعظم ترین درجہ حرارت 42 ڈگری سے بھی زائد ریکارڈ کیا گیا۔ خوردنی تیل کی قیمتوں میں اضافے نے سماج کے ہر طبقے کو اپنی زد میں لے لیا۔ غریب اور متوسط طبقات بڑھتی مہنگائی سے پریشان ہیں۔ صبح کے اوقات میں ویجیٹیرین ناشتہ عام طور پر غریب اور متوسط طبقات کی غذا کے طور پر شہرت رکھتا ہے اور لوگ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی ٹھیلا بنڈی اور دیگر گاڑیوں پر اڈلی، ڈوسا اور دیگر ناشتے کی اشیاء فروخت کرتے ہیں۔ ٹھیلا بنڈیوں حتیٰ کہ 2 ویلرز پر خریدی کے لیے ہجوم دیکھا جاتا ہے۔ گزشتہ ایک مہینے سے خوردنی تیل کی قیمت میں غیر معمولی اضافے کے سبب غریبوں کا ناشتہ بھی مہنگا ہو چکا ہے۔ نہ صرف ہوٹلوں بلکہ سڑک کے کنارے کاروبار کرنے والے افراد نے بھی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اڈلی، ڈوسا، پوری، وڑا اور میسور بھجیا کی قیمت میں 5 تا 10 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ میلز کی قیمت میں 15 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ 2 مہینے قبل تک بھی ایک عام ہوٹل میں ناشتہ 30 تا 35 روپے میں ہو سکتا تھا، جو اب بڑھ کر 50 تا 60 روپے ہو چکا ہے۔ دوپہر اور رات کا کھانا جو 90 تا 110 روپے میں تھا وہ بڑھ کر 150 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ ہوٹلوں میں قیمتوں میں اضافے کو دیکھتے ہوئے IT کمپنیوں کے ملازمین اور دیگر افراد سڑک کے کنارے ناشتہ کرنے کو ترجیح دے رہے تاکہ رقم کی بچت ہو سکے۔ ٹھیلا بنڈیوں اور 2 ویلرز پر کاروبار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافے کے نتیجے میں وہ بھی اشیاء کی قیمت بڑھانے پر مجبور ہے۔
حیدرآباد میں گزشتہ روز سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان رام نومی شوبھا یاترا پرامن طریقے سے گزر گئی، تاہم یاترا کے دوران تشدد کی کالوں کے ساتھ ہندو بالادستی کے قیام کا مطالبہ کرنے والے ہندوتوا کے نعرے بلند کیے گئے اور کہا کہ ہر مینار پر لگیں گے ہندوؤں کے جھنڈے، ہر ستون پر ہندوؤں کا جھنڈا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ تلوار اٹھے گا جیسے نعرے لگائے گئے۔ راجا سنگھ جس گانے پر ڈانس کرتے نظر آئے ان میں سے ایک کی سطریں ہیں، کاشی اور متھرا میں بھی جھنڈا اب لہرانا ہے، اور دوسرے گانے بھی آگے بڑھتے چلے گئے۔ ہندو ورودھیوں کو اب خون کے آنسو رلانا ہے، ہندوازم کے دشمنوں کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کیا جائے گا، یہ نعرے لگائے گئے۔ یہ واضح رہے کہ گانے کے بول صرف ہندو مذہب کا جشن نہیں ہے، یہ گانا ملک میں اقلیتوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ گانے کے بول جو رام کا نام نہ لے سکو بھارت سے بھاگنا ہے، جو لوگ بھگوان رام کا نام نہیں پڑھتے انہیں ہندوستان سے باہر نکلنا ہوگا، اس طرح کے نعرے لگائے گئے۔ اس دوران ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ اس جلوس میں ہزاروں عقیدت مندوں نے حصہ لیا جو اتوار کی رات ہنومان ویم شالہ پر اختتام پذیر ہوا۔ حیدرآباد پولیس کمشنر سی وی آنند نے کہا کہ باریک بینی سے منصوبہ بندی، سینئر افسران کی نگرانی اور فیلڈ اہلکاروں کی طرف سے حکموں پر مکمل علمبرداری نے امن کو یقینی بنایا۔ مرکزی جلوس دوپہر تقریباً 1:30 بجے سیترام باغ سے شروع ہوا تھا اور گوشا محل اور سلطان بازار ٹریفک پولیس اسٹیشنوں کے تحت آنے والے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا ہنومان ویم شالہ اسکول سلطان بازار تک پہنچا۔ دونوں شہروں میں رات دیر گئے ہوٹلوں میں سحر کرنے والوں کی تعداد میں نمایاں گراوٹ ریکارڈ کی جا رہی اور سحر و افطار کے اوقات میں فوڈ ڈیلیوری ایپ کے ذریعے آرڈرز کی تعداد میں بھی کمی ریکارڈ کی جا رہی، جو کہ ریسٹوران مالکین کے لیے تشویش کا باعث بنتا جا رہا، اور ساتھ ہی زومیٹو اور سویگی کی جانب سے رات دیر گئے خدمات کی فراہمی کے لیے کیے جانے والے اقدامات بھی بے فیض ثابت ہونے لگے ہیں۔ کورونا وائرس وبا سے قبل سال 2019 میں رمضان المبارک کے دوران شہر حیدرآباد میں سحر و افطار کے اوقات میں فوڈ ڈیلیوری ایپ کے ذریعے آرڈر کرتے ہوئے اشیاء خود و نوش منگوانے والوں کی تعداد میں 550% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا، اور کورونا وائرس کے دوران بھی زومیٹو اور سویگی کے ذریعے آرڈرز کی تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا تھا، لیکن اس مرتبہ معاشی حالات ابتر ہونے اور مہنگائی میں ہونے والے بے تحاشا اضافے کے سبب آن لائن آرڈرز میں بھی کمی ریکارڈ کی جا رہی۔ آن لائن فوڈ آرڈر کرنے والے طبقے سے تعلق رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ آن لائن فوڈ آرڈر کرنے کی صورت میں جو اضافی رقومات وصول کی جا رہی ہیں وہ تکلیف دہ ثابت ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ موجودہ معاشی حالات انہیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہے کہ وہ فوڈ ڈیلیوری ایپ کے ذریعے ریسٹورانٹ سے کھانا منگوا کر کھائیں۔ نوجوان نسل جو بغرض تفریح ریسٹورانٹ میں سحری کیا کرتے تھے وہ بھی اب کم ہی نظر آ رہے، اور دریافت کرنے پر کہا جا رہا کہ ان کے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے اور آمدنی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ بنگلور میں ہندو مسلم اتحاد کے لیے امن اجلاس۔ ہندو اور مسلمان دونوں اس ملک کے شہری ہیں، دونوں کو امن سے رہنا ہوگا ورنہ یہ ملک کے مستقبل کے لیے نقصان دہ ہے۔ حالیہ واقعات سے کمیونٹیز کو پولرائز کرنے اور ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کی دھمکی کے ساتھ مذہبی رہنما پیر کو ہندو اور مسلم برادریوں کے درمیان ایک امن میٹنگ منعقد کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ امن میٹنگ کا اہتمام ریاستی دارالحکومت میں بھارت رکشا ویدیکے نے کیا۔ میٹنگ میں حجاب بمقابلہ زعفرانی شال کی قطار، ہندو کارکنوں کے قتل اور ریاست میں ہندو مسلم تعلقات کو نقصان پہنچانے والی مسلم کمیونٹی کے خلاف مہم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امن کمیٹی میٹنگ کا عنوان تھا سنیے سمیلن ہاگو سمرسیا سبھے، ہم آہنگی کے لیے میٹنگ اور اکٹھے ہونا۔ برکور سنستھان مٹھ سیر سنتوش بھارتی سوامی جی پروگرام کی صدارت کر رہے تھے۔ شیٹی بھارت رکشنا ویدیکا کے صدر نے کہا ہے کہ ریاست میں گزشتہ چند مہینوں سے فرقہ وارانہ پیش رفت کے پس منظر میں ہندو اور مسلم برادریوں کے درمیان تعلقات بہت زیادہ کشیدہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسائل پر توجہ نہیں دی گئی اور امن نہیں پایا گیا تو ہم نہیں جانتے کہ یہ انتشار سماج کو کس طرف لے جائے گا۔ دونوں کو امن سے رہنا ہوگا ورنہ یہ ملک کے مستقبل کے لیے نقصان دہ ہے۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے قائد راہل گاندھی کے دورے تلنگانہ کے پروگرام میں شب قدر کے پیش نظر تبدیلی کی گئی ہے۔ راہل گاندھی 28 اور 29 اپریل کو تلنگانہ کا دورہ کرنے والے تھے، لیکن سابق وزیر و پولیٹیکل افیئرز کمیٹی کے کنوینر محمد علی شبیر نے راہل گاندھی کو اطلاع دی کہ 28 اپریل کو شب قدر ہے اور اس مقدس رات کو مسلمان عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں، لہٰذا جلسے عام میں شرکت ممکن نہیں۔ انہوں نے شب قدر کے بجائے کسی اور دن جلسے عام کی تاریخ طے
کرنے کی خواہش کی۔ راہل گاندھی نے اس تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے 25 اور 26 اپریل کی تاریخ طے کی ہے۔ 25 اپریل کو وارنگل میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے اور جلسہ عام کے سٹیج کے قریب مسلم قائدین اور کارکنوں کے لیے خصوصی شامیانے میں افطار اور نماز مغرب کا اہتمام کیا جائے گا۔ راہل گاندھی خود بھی افطار میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوں گے۔ افطار اور نماز کے بعد جلسے کی کارروائی جاری رہے گی۔ تقریباً 2 تا 3 ہزار افراد کے لیے افطار کے انتظامات خصوصی شامیانے میں کیے جائیں گے۔ دوسرے دن 26 اپریل کو بوئن پلی میں راہل گاندھی نوجوانوں کو مختلف کورسز میں ٹریننگ سے متعلق ادارے راجیو گاندھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ٹریننگ سینٹر کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ ماوا میڈیکل پچھلے 30 سالوں سے ہزاروں کسٹمرز کا اعتماد لیے آپ کے لیے لائے ہیں ماوا جویلرز۔ دبئی، ٹرکی، کویت، اٹالین، سنگاپوری، مدراسی اور سعودی کی پیور جیولری، جدید اور دلکش فینسی ڈیزائنز کی فینسی جیولری آپ آرڈر پر بھی بنوا سکتے ہیں۔ 0% ویسٹیج، 5% میکنگ چارجز، 916 KDM کی ہال مارک جیولری۔ ماوا جویلرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پاجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کہ باراتی، کپڑوں کی معیاری اور انتہائی سستے انتخاب کا مرکز۔ اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ۔ یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر۔ نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم۔ نورانی لباس، a complete main store، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ اینڈ اورنگ آباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ KBN نیوز کا مارننگ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔